حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسواروں نے ان کو گرفتار کیا. یہ قبیلہ یمامہ کے سردار تھے اور ان کو لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا کیونکہ اس زمانے میں کوئی جیل خانہ قید خانہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, آپ نے ان سے پوچھا ما عندک یا ثمامہ, کیا خیال ہے ثمامہ؟ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ان تقتل تقتل ذا دم, اگر آپ قتل کریں گے تو میں مجرم ہوں, میرا قتل کرنا صحیح ہوگا, میں نے آپ کے لوگوں کو قتل کیا ہے. وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ, اور اگر آپ احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے, میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَصَلْ, اور اگر آپ کو مال چاہیے فدیہ کے طور پر تو بتائیے کتنا مال چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, اسی طرح چلے آئے. دوسرے دن پھر سوال کیا, انہوں نے تقتل ذا دمین کو چھوڑ کر باقی دو باتیں نقل کی کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو مال مانگیے اور اگر احسان کرنا چاہے تو احسان کیجیے. پھر آپ اسی طرح رہنے دیا. تیسرے دن پھر آپ نے سوال کیا, انہوں نے کہا اندی ما قلت غدن, اندی ما قلت امسی, میرا جواب وہی جو میں پہلے دے چکا ہوں کہ اگر آپ احسان فرمانا چاہیں تو چھوڑ دیں, مال چاہیے تو مال لے لیجیے. اس لیے کہ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر قتل کرنا مقصود ہوتا تو پہلے دن قتل کراتے تھے, قتل تو کرائیں گے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلقوا ثمامہ, ثمامہ کو چھوڑ دو, چھوڑ دیا گیا. قریب کے ایک نخلستان میں گئے, غسل کیا, اس کے بعد مسجد نبوی میں حاضر ہوئے, آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. جہان کفر و باطل میں نہ اس نے کچھ خلل ڈالا, محبت پاش نظروں سے ہر ایک کا دل بدل ڈالا. قیدی بن کر آئے تھے, 3 دن میں آپ کے اخلاق کریمانہ مسلمانوں کو سلوک کو دیکھ کر جب تک بندھے ہوئے تھے کلمہ نہیں پڑھا, آزاد ہو کر کلمہ پڑھائے. سردار تھے نا, کوئی یہ تانا نہ دے دے کہ جان کے خوف سے مسلمان ہو گئے. اب کہیں سنیے, اب کہتے ہیں یا رسول اللہ, کل تک آپ کی ذات سے زیادہ کوئی ذات مجھے مبغوض نہ تھی اور اب آپ کی ذات سے زیادہ کوئی ذات محبوب نہیں ہے. کل تک آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مبغوض نہیں تھا اور اب آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین محبوب نہیں ہے. اور کل تک آپ کی سرزمین مدینہ طیبہ سے زیادہ کسی جگہ سے مجھے نفرت نہیں تھی اور اب اس سے زیادہ کسی جگہ سے محبت نہیں ہے. ایسا دل بدل ڈالا. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ, مجھ کو آپ کے لوگوں نے جب گرفتار کیا تو میں عمرہ کے ارادے سے نکلا تھا. عمرہ تو زمانے جاہلیت میں بھی کرتے تھے, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں عمرہ کراؤں. آپ فرما جاؤ. ان کے اسلام لانے کی خبر مکہ مکرمہ میں پہنچ گئی تھی. چنانچہ جب یہ وہاں پہنچے ہیں, جو کہ قوم کے سردار تھے اس لیے کسی کو اتنی ہمت تو نہیں ہو سکی کہ ان کو چھیڑے, لیکن یوں کہا الصبوتا, ارے تم صابی ہو گئے, خبر پہنچ گئی تھی. الصبوتا, انہوں نے کہا لا, جو جملہ سنانا مجھے وہ یہ ہے, لا ولیکن اسلمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ اسلمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک لمحہ بھی بغیر ایمان کا گزرا تھا؟ 40 سال سے زیادہ عرصہ نبوت سے پہلے کا, 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی اور ہجرت کے بعد بھی کئی سال گزر چکا ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لے آیا. کیا مطلب؟ مسلمان ہو کر میں آپ کا ساتھی بن گیا. یہ مع کا لفظ ہمیشہ زمانے کے اعتبار سے معیت پر نہیں آتا, بلکہ عمل میں شرکت ہو گئی تو مع کا لفظ بولا جاتا ہے. ایک مثال قرآن کی میں نے آپ کو دی, ایک مثال حدیث پاک کی, بخاری شریف کی روایت.